السلام علیکم اسلامک اویئرنیس کے معزز ناظرین، آج جس موضوع پر آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دعا۔ آج کچھ سٹیپس کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ بتلایا جائے گا کہ دعا کے لیے ہم نے ایسے کون کون سے طریقے اپنانے چاہیے جس سے ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ تو چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے ہے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے سے پہلے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام یاد ہوں اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، یعنی سورہ اخلاص یا سورہ فتح پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دعا کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیج لیتے۔ یہ ترمذی کی روایت 486 نمبر پہ ہے، یعنی جب تک آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتے، آپ لوگوں کی دعائیں تب تک آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان پارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں اتنا طاقت اور اتنا اثر ہے کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگنا عبادت ہے۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعا کیسے مانگے۔ ہمیشہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے آہوازاری اور خفیہ طریقے سے اور عاجزی سے مانگنی چاہیے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، آواز بہت پست رکھو، جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ دعا ہمیشہ فقیر کی طرح مانگنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے کوئی شرائط بھی ہیں۔ ہاں، صرف یہ نہیں ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ہم لوگوں کو جلد بازی کرنی چاہیے، اور اگر ہم صرف فرض نمازوں کا اہتمام کریں اور صرف دعاؤں پر زور ہو تو مسنون دعائیں اور حضور کی تعلیمات سے مذاق کرانے کے مترادف ہو، یعنی ہم فرض نمازوں کا اہتمام نہ کریں اور صرف دعاؤں پر زور دیں تو اسی طرح ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ہم عام زندگی میں نمازی نہ ہوں، ہم نماز نہ پڑھیں اور جب ضرورت آ پڑنے پر نماز پڑھیں تب بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صرف موسمی نمازی ہوتے ہیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے زبان کا حق اور صداقت سے آشنا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جس زبان پہ جھوٹ ہو اور وہ زبان جھوٹ بولنے کا عادی ہو تو اس سے ادا ہونے والی دعائیں کیسی قبول ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح یعنی اگر انسان اپنی زبان کو ہمیشہ سچ بولنے کا عادی بنا لے اور اپنا کھانا پینا، کپڑا وغیرہ حلال رکھے، تو حرام غذا کھا کر، حرام کی آمدن کے کپڑوں سے تن ڈھانپ کر، حرام کی خریدی ہوئی زمین یا مکان میں بیٹھ کر بندہ دعائیں مانگے تو وہ کیسے قبول ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بعض لوگ دعائیں کرتے کرتے تک جاتے ہیں، جبکہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام اور ان کے بدن کو غذا حرام دی گئی ہو تو ان کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں۔ اب اسی طرح دعا کی قبولیت کے کچھ خاص مقامات بھی ہیں، یعنی دعا مانگنے میں جہاں دوسرے آداب کا پورا کرنا ضروری ہے وہاں اس کی قبولیت کے بہانے تلاش کرنا بھی ضروری ہے، یعنی چنانچہ بعض مقامات کا دعا کی قبولیت سے گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے بیت اللہ شریف، دوسرے نمبر پہ آتا ہے روضہ اقدس اور تیسرے نمبر پہ ہے میدان عرفات،
یعنی یہ ایسے 3 مقامات ہیں جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے کچھ خاص یعنی مخصوص اوقات بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اذان کے بعد، دوسرے نمبر پہ ہے فرض نماز کے بعد، تیسرے نمبر پہ ہے جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان، چوتھے نمبر پہ ہے یعنی بارش کے آغاز کے وقت، روزہ افطار کرتے وقت، جہاد میں جب مارکا گرم ہو اس وقت، لیلۃ القدر کی طاق راتیں، احکامات اور نماز کے درمیان، جمعہ کے دن عصر کا آخری حصہ، تہجد یعنی سحری کے وقت، بچے کے پیدائش کے وقت، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے وقت، شوال کی پہلی چاند رات، شب بارات اور بے بسی لاچارگی کے وقت۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان مقامات اور ان اوقات کو ایسے دیگر اوقات و مقامات جن کا ثبوت سنت میں آیا ہے اس کو غنیمت جانیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا کریں۔ نیز دعا کے لیے دوسروں کو کہنا یعنی سنت سے ثابت ہے کہ آپ لوگ بزرگوں سے دعا کروا سکتے ہو، اور دیگر سلف صالحین سے ثابت ہے کہ اس کا بھی پورا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح دعا کے قبولیت کے کوئی 4 طریقے بھی ہیں، یعنی 4 طرح سے دعا قبول ہوتی ہے اگر ہم اس طریقے سے دعا مانگیں، اور ہمارے ذہن میں یہ ایمان، یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری دعائیں پوری نہیں ہوئی اس دنیا میں تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے قبولیت کے 4 طرح ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دے دیا۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ دنیا و آخرت میں آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ کو ہو بہو وہ چیز دینے کی بجائے اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے بعض دفعہ آپ پر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کے علم میں نہیں ہوتا کہ مستقبل قریب میں مجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ آپ اپنی کسی ضرورت کے تحت دعا مانگ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز تو نہیں دیتے جو آپ دعا میں مانگ رہے ہو، نہ ہی اس کا نعم البدل دیتے ہیں، بلکہ اس آنے والی مصیبت کو اس دعا کے صدقے میں ٹال دیتے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ بعض دفعہ نہ اصل مطلوبہ چیز دیتے ہیں، نہ ہی اس کا نعم البدل دیتے ہیں، نہ ہی کوئی مصیبت ٹالتے ہیں اس کے، بلکہ اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی جتنی ہماری رجسٹر میں موجود ہے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ جب ان کو بتلایا جائے گا کہ ہاں واقعی تم نے خود سے تو یہ نیکیاں نہیں کیے، بلکہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں کسی بھی صورت قبول نہیں کی گئی اور انہیں آخرت کا ذخیرہ بنا دیا گیا تھا، تو وہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ انہی طریقوں کے مطابق اپنی دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں وہ پوری ہو، اور جو دعائیں پوری نہیں ہو رہی تو ہم لوگوں کو اس پہ اپنا دل ایمان پختہ رکھنا چاہیے کہ ہاں اس کا نعم البدل یا اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز جو آپ کے دلوں میں ایمان کی روشنی میں اضافہ کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔